بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کو تحریک انصاف کی صوبائی صدارت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ وہ صوبائی صدر بھی تھے، اب ان کی جگہ جنید اکبر کو کے پی کے کا صدر بنایا گیا، پی ٹی آئی کا۔ کیا اس کا مقصد ہے؟ عمران خان صاحب نے کیا میسج دیا ہے اور آگے چل کر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی جنید اکبر کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا چیئرمین بھی منتخب کر لیا گیا اور خان صاحب کی ریکمنڈیشنز پر ان کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے شیخ وقاص اکرم جو تحریک انصاف کے سیکریٹری انفارمیشن ہیں ان کو نامنیٹ اس پوسٹ کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اب جو بنے ہیں وہ بنے ہیں جنید اکبر۔ کے پی کے کی جو پالیٹکس ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جو صوبے کی وزارت اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور آگے چل کر اس سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پر آج بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملات شروع کہاں سے ہوئے۔ جنید اکبر صاحب کو کئی مہینے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو کھڈے لائن لگا دیا تھا، ان بہت ساری چیزوں سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور میسج اس وقت یہ دیا گیا تھا کہ علی امین کی طرف سے کہ صوبے میں وہ سب سے زیادہ با اختیار ہیں اور عمران خان صاحب نے انہیں اختیار بھی دیا تھا۔ لیکن بعد کے جو واقعات ہوئے اس میں بہت سارے جو گورننس کے ایشوز تھے وہ بھی عمران خان صاحب کو بتائے گئے، کرپشن کے جو معاملات تھے ان سے بھی عمران خان صاحب کو آگاہ کیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ جو مولانا فضل الرحمان کا معاملہ تھا جس میں عمران خان صاحب کی ہدایت پر پی ٹی آئی نے ان سے بات کی، اسد کیسر صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر جو ایک لچک دکھائی تھی، جو گفتگو ہوئی تھی، اس کے بیچوں بیچ علی امین گنڈا پور صاحب نے اننیسیسریلی 3-4 دفعہ ایسی گفتگو کی کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ٹی آئی کے نزدیک آ رہے تھے، اور اس وقت عمران خان کی خواہش یہ تھی کہ ہر وہ پارٹی، ہر وہ لیڈر جس نے چیلنج کیا ہے الیکشن کو 2024 کے اور نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ ہے یا اس کے لیے تحقیقات کی ڈیمانڈ ہے، اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن ڈی آئی خان کی پالیٹکس کے تناظر میں علی امین نے جو گفتگو کی وہ عمران خان صاحب کو اس سے ایک تاثر یہ ابھرا کہ شاید علی امین ڈی آئی خان کی پالیٹکس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ مولانا فضل الرحمان ان کے رائیول ہیں۔ عمران خان نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی کہ علی امین کو جو ڈی آئی خان کی پالیٹکس ہے اس سے ہٹ کے جو نیشنل پالیٹکس ہے اس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا۔ پھر سب سے بڑی جو بات تھی، جو احتجاجی جلسے ہوئے ان میں وہ جلسوں کی شروعات بہتر تھی، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت بہتر تھی، لیکن جو اینڈنگ تھی وہ بہت عجیب و غریب تھی۔ اور اس میں اس سے پہلے جب ڈی چوک پر آنا تھا تو علی امین پہنچے اور اچانک آئے اور پھر غائب ہو گئے، اور پھر کہانی ایک سنائی انہوں نے کہ مجھے کیسے رکھا گیا، کیسے میں پہنچا۔ دوسری دفعہ جب یہ نومبر میں جب میسیکر ہوا اسلام آباد کا تو اس میں بشرا بی بی صاحبہ کو لے کر وہ چلے گئے اور کہا کہ آپ کی جان بچانے کے لیے، اور بشرا بی بی صاحبہ نہیں جانا چاہتی تھی، ان کی خواہش کے خلاف ان کو لے جایا گیا۔ تاثر یہ ایک ابھرا ایسے کہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، تقریریں بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں پارٹی کے لیے، لیکن سم ہاؤ دی ادر یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ کچھ تھوڑے ایسے ہیں کہ جن پر سوالیہ نشان ابھر رہا ہے۔ پھر کچھ وہ لوگ جن سے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں پارٹی میں، انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ پارٹی تو علی امین گنڈا پور صاحب چلا رہے ہیں، اور اس وقت نمبر 2 جو ہیں عمران خان کے بعد وہ علی امین گنڈا پور ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس موقع پر ایک وکیل صاحب کو، بڑے سینئر وکیل ہیں، میں نام ان کا نہیں لیتا، ان سے کہا کہ آپ یہ کہیں علی امین سے کہ انہوں نے پوچھا کہ پارٹی کے میں نمبر 2 کیسے اس کو بنا دیا گیا؟ تو یہ کہا گیا کہ جی وہ ساری پارٹی رن کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا میں ابھی اڈیالہ میں ہوں، میں ملک سے بھاگا نہیں ہوں۔ تو
یہ کسی نے حق نہیں دیا کسی کو کہ وہ یہ کہے کہ اس پارٹی میں نمبر 2 لیڈر کون ہے. بڑی یہ میں کھل کے بات ہوئی. پھر 2 3 4 دفعہ عمران خان صاحب کا یہ میسج آیا کہ شیخ وقاص جو ہیں ان سے یہ کہا جائے، یہ میسج دیا جائے کہ آپ کوئی علی امین گنڈا پور کے ترجمان نہیں ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں. شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی یہی بات تھی کہ وہ بھی علی امین گنڈا پور کے بہت نزدیک تھے. تو ایک ایسا تاثر ابھر رہا تھا کہ جیسے بیچ میں جو پارٹی ہے اس کو کوئی کہیں اور طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر جس مزاحمت اور ریزسٹنس کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی، اس کا جو علی امین گنڈا پور اور دوسرے جو قائدین ہیں وہ تاثر تو یہی دیتے تھے کہ وہ اسی طرح ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا بیچ میں پتہ چلتا تھا کہ وہ شاید ایک دوسری سوچ رکھتے ہیں جو عمران خان صاحب کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی. مثال کے طور پر خان صاحب نے کہا، آج بھی یہ کہا کہ جو لوگ بار بار میرے پاس پیغام لے کے آتے کہ جناب گفتگو کرنی چاہیے اور وہاں پر معاملات ٹھیک ہونے کی گنجائش موجود ہے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کمیشن نہیں بنائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں یہ ہو جائے گا. تو اس میں وہ سارا گروپ بری طرح ایکسپوز ہوا، کیونکہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں، بلکہ جو میسیکر ہوا نومبر میں 26 نومبر کو، اس کے بعد جہاں پارٹی نے شدت دکھانی تھی، جہاں اس پہ مزاحمت کرنی تھی، جہاں پر اس قتل و غارت کے بارے میں احتجاج کرنا تھا، وہاں پر مذاکرات شروع کرا دیے گئے اور ایک سپیس کریٹ کروائی گئی اس حکومت کے لیے کہ وہ ساری سچویشن کو ڈائلیوٹ کر سکے. تو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ منافقت جو ہے وہ سب سے برائیوں کی وہ جڑ ہے اور منافق جو ہے وہ ساتھ نہیں چل سکتے. تو قاضی تو یہ علی امین گنڈا پور ان حالات کی وجہ سے اور ان اپنے کاموں کی وجہ سے، جس میں وہ بہت ہی اپنے آپ کو بااختیار سمجھنے لگ گئے تھے، عمران خان نے جیل سے ایک میسج دیا ہے کہ میں جیل میں ضرور ہوں، لیکن عوام کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے اور جس وجہ سے وہ کنیکٹڈ ہیں کہ ایک تبدیلی لے کے آنی ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کو متاثر کر کے حالات ایسے کریٹ کر کے ان سے کوئی ڈیل کروا لے گا، چاہے وہ پارٹی کے اندر کا ایلیمنٹ ہے یا پارٹی کے باہر کا ایلیمنٹ ہے یا کوئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور پھر جنید اکبر کو طاقتور کیا انہوں نے، پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اس کے بعد انہوں نے جنید اکبر کو صدر بنایا کے پی کے کا. ویری اسٹرانگ میسج کہ اگر دیکھیں ایک بات کہی خان صاحب نے کہ مجھے سوال کیا گیا کہ کیا آپ علی امین گنڈا پور پر اب اعتماد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جس دن اعتماد ختم ہوگا شام کو علی امین وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا. تو ابھی تک علی امین وزیر اعلیٰ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب حالات کی بہتری چاہتے ہیں اور ان کو تمام چیزوں کا علم ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات سنائی ہے. شاہ فرمان بہت آج انہوں نے آ کے گفتگو کی اور بڑی باتیں کی ان کے بارے میں، خالد خورشید صاحب کے بارے میں جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو خان صاحب نے کہا شاہ فرمان کو، شاہ فرمان تم وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہو. میں تمہیں کہتا تھا کہ محمود خان جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ کرپشن کی کہانی ہے، تو تم آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے تھے اور تم کہتے تھے کہ نہیں کوئی کرپشن نہیں ہے. اور جب ان کے سامنے کہتے تھے کرپشن نہیں ہو رہی اور جب اکیلے ملتے تھے تو کہتے تھے کرپشن ہو رہی ہے. تو اس پر شاہ فرمان نے کہا جی وہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ وہ مجھے ہٹا دیں گے. تو خان صاحب نے کہا نہیں، سچ بات کرنی چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنا چاہیے. خالد خورشید دونوں طرف نہیں کھیلتا، وہ ٹائیگر ہے میرا، وہ نظریاتی آدمی ہے. کوئی تھوڑی بہت بات اگر کبھی ہو بھی گئی ہوگی تو میں اسے نظر انداز کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک نظریے کا آدمی ہے. تو ان کو یہاں تک علم ہے. علی بخاری ہمارے دوست ہیں پنڈی سے، جو اسلام آباد سے جو قومی اسمبلی کے امیدوار تھے. انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ علی بخاری تم بھی کیا کر رہے ہو، تم نے کیا لوگوں کو ایکٹیو کیا ہے اسلام آباد میں، تم ادھر سے منہ اٹھا کے ادھر آ جاتے ہو، ادھر چلے جاتے ہو. ایکٹیو کرو لوگوں کو، مزاحمت کرو لوگوں میں، اور ہم بالکل کسی طرح کی بھی کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو آج جو میسج ہے عمران خان کا ورکرز کو، نظریاتی ورکرز کو، پارٹی کو،
کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں, میں موجود ہوں, میں آپ کے لیے لڑوں گا, میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. پالیٹکس میں ڈیل نہیں ہوگی, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. ان کو جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا, ان کو تحقیقات کروانا پڑیں گی, مینڈیٹ لوگوں کا دینا پڑے گا, پارٹی کو مینڈیٹ دینا پڑے گا. جو لوگ جن کا خون انہوں نے بہایا ان کو پکڑنا پڑے گا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. بہت کلیئر میسج ہے کہ پوری طرح ان ٹچ ہوں, کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہوں, اور علی امین کو آخری موقع ہے, اپنے ایکٹ ٹوگیدر کرو اور کام کرو پارٹی نظریے پر اور پارٹی کے لیے, وگرنہ متبادل موجود ہیں. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.